حسین علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے 500 کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد باقی ان کے پاس 500 کنیزیں بچیں۔ جب مولا سجاد علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے 500 کنیزوں کو آزاد کر دیا، جس میں سے 499 کنیزیں آزاد ہو گئیں اور ایک کنیز بی بی کے قدموں میں گر گئی۔ کہا بی بی مجھے بچپن سے آپ نے پالا پوسا ہے، میری پرورش کی ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے اپنی کنیزی میں رکھیں۔ اب جس کا نام ہے شیری، اسی شیری نے مولا سجاد کو ایسے پالا جیسے 7-8 سال کی بہن ننھے 2 سال کے بچے کو پالتی ہے۔ اب یہ وہ دسترخوان ہے، یہ وہ فرش عزا ہے جس پر سید الساجدین کے مصائب بیان کروں گی آپ کے سامنے۔ یہ سید الساجدین جانتے ہیں کون سے امام ہیں؟ ارے وہ امام ہیں کہ جب اگر ان کو غیبی الہام ہوتا تھا یا لوگوں سے پتہ چلتا تھا کہ فلاں مومن کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، تو تیرا اور میرا یہ امام سجدے میں جا کر سجدہ شکر ادا کرتا تھا کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے میرے فلاں عزیز کو نعمت سے نوازا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے پیسے پہ نظر رکھ لیتے ہیں، کسی کے گھر پہ نظر رکھ لیتے ہیں، کسی کے اعمال پہ نظر رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، ہم جن اماموں کے ماننے والے ہیں ہمیں ان کی سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ مومنات، سید الساجدین جن کو ایک کنیز نے پالا، نام ہے ان کا شیری۔ 2 منظر صرف ان کے بیان کر کے مصائب کی طرف آنا چاہوں گی کہ مولا علی علیہ السلام نے جناب شیری کو بلایا اور کہا شیری میں نے سنا ہے ایران کے قالین بہت مشہور ہیں، کیا تمہارے پاس ایران کا کوئی قالین موجود ہے؟ شیری نے کہا جی مولا میرے پاس موجود ہے۔ مولا نے مسکرا کر کہا اچھا جاؤ وہ قالین لے آؤ میرے پاس۔ اب شیری رونے لگی، کہا نہیں، جب مجھے جناب شہر بانوں کی اپنی ملکہ کی جب یاد آتی ہے، میں اس قالین کو کھول کر دیکھتی ہوں، اس پہ بوسہ دیتی ہوں تو اطمینان قلب محسوس کرتی ہوں۔ مومنات، اب مولا نے کہا نہیں تم وہ قالین لے کر آؤ، میں سجاد کو چلنا سکھاؤں گا۔ 2 منظر بیان کروں گی جو شیری نے دیکھے سجاد کے چلنے کے۔ اب شیری قالین لے آئی ہے، زمین پہ بچھا دیا ہے، اس پہ مولا سجاد چل رہے ہیں۔ قالین ریشم کے بنے ہوئے انتہائی خوبصورت تھے، جس پر مولا سجاد چلے تو دیکھتے ہیں جناب شیری کے رنگ بدل گئے، جناب شیری کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، نورانی چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے پوچھا شیری کیا ہوا، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہا مولا سجاد کے پاؤں پہ چھالے بن رہے ہیں۔ ایک منظر وہ ہے جب سجاد قالین پہ چلتا ہے، ننھے معصوم سے پاؤں ہیں تو پیروں پہ چھالے بن گئے ہیں، اور دوسرا منظر وہ ہے کہ جب شام کے بازار ہیں، جب کوفہ کے دربار ہیں، جہاں پر ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، کمر پر توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، یہ 2 منظر دیکھے ہیں جناب شیری نے مولا سجاد کے۔ مومنات، کربلا سے کوفہ 15 محرم سے جب یہ قافلہ روانہ کیا گیا نا، جب بیویوں کو قید کر لیا گیا، جب بیوی کو بے پردہ کیا گیا، ردائیں چھین لی گئی، تو کربلا سے کوفہ تک کا سفر 3 دن میں طے ہوا، اور کوفہ سے شام تک کا سفر طے ہوا 15 محرم سے لے کر 1 صفر تک۔ مومنات، اجرکم من اللہ۔ مومنات، یہی منظر بتاؤں کوفہ کا سفر کیسے گزرا اور شام کا سفر کیسے گزرا۔ بچوں کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یہ ایک احسن عمل ہے، انسانیت کا ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگے نا، کوئی مسلمان ہو کوئی نان مسلم ہو، اس سے پانی مانگ لیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بھوک لگی ہو نا تو دوسرے سے کھانا مانگنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اب ننھے معصوم سے بچے ہیں جن کو قید کیا ہوا ہے، اور یہی ننھے معصوم سے بچے جب کربلا سے شام تک کا سفر
کوفہ والوں نے اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر صدقے کی کھجوریں زمین پر پھینکی جو قیدیوں کے سروں پر لگتی رہی۔ مومنات جتنی صدائیں بلند کر کے رو سکو رو لینا، کیا جانے یہ زندگی کا آخری فرصہ ہو۔ مومنات جناب زینب رو کر کہتی ہیں الصدقات الحرام علینا، اے میرے ننھے معصوم بچوں صدقہ ہم اہل بیت پہ حرام ہے۔ مومنات بچے صدقے کی کھجوریں نہ کھا سکے، بچوں نے بھوک برداشت کی، بچوں نے پیاس برداشت کی۔ اب اس سے سخت جملہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یقیناً آپ لوگ روحانیت کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمیں پہنچنا چاہیے تھا۔ مومنات جب کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے ہیں نا تو لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے کھجوریں پھینکی تھی، شام کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے۔ مومنات شام کے لوگوں نے جب بیویوں کے سروں پہ پتھر برسائے نا اور بیوی کو قید کر کے شام کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا۔ اب عرب کا ایک ابن بطوحہ راوی ہے جو شام میں کسی اپنے ضروری کام سے آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا شادمیانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، لوگ اتنی خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ اس نے وہاں پر بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا آج تو مسلمانوں کی عید نہیں ہے، پھر یہ شہنائیاں کیوں بجائی جا رہی ہیں؟ اب اس آدمی نے اس راوی کو جواب دیا ایک باغی تھا جو مدینہ سے خروج کر کے کربلا میں آ گیا تھا۔ مومنات قیامت کے جملے ہیں، ایک باغی تھا جو مدینہ سے خروج کر کر کربلا میں آ گیا تھا، آج انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، تو اس کی خوشی میں، جنگ جیتنے کی خوشی میں یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسے بڑا تجسس ہوا اس آدمی کو دیکھنے کا کہ وہ باغی کون ہے۔ میں کہتی ہوں مر جاؤں لیکن یہ جملہ نہ پیش کر سکوں۔ جب یہی ابن بطوحہ حجرے سے باہر نکلا اور اس نے جا کر دیکھا تو مولا سجاد علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، جس کی کمر پہ توق ہے، جو قیدی بن کے گزر رہا ہے، جس کے قلید پہ چلنے سے پیروں پہ چھالے بن جاتے تھے۔ مومنات ذرا تصور کریں کہ جو گرم صحرائی زمین پر چلا ہوگا تو اس کے پیر کتنے زخمی ہوئے ہوں گے۔ مومنات اب یہی ابن بطوحہ جب امام سجاد علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا نا اور آ کر کہتا ہے اے قیدی تم کون ہو؟ اس سے پہلے کہ مولا اس کو جواب دیتے، مولا نے کہا کہ تم عرب کے رہنے والے ابن بطوحہ ہو نا۔ یہ راوی بہت حیران و پریشان ہوا کہ اس کو کیسے پتا میرے بارے میں۔ مولا سجاد نے بتایا رو کر ہم اہل بیت ہیں، پیچھے دیکھو میری گردن پیچھے مڑ نہیں سکتی، پیچھے نوکے نیزہ پر میرے بابا حسین کا سر ہے، پیچھے دیکھو میرے قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے ہیں، پیچھے دیکھو علی اکبر کا سر ہے، علی اصغر کی لاش ہے، لیکن دوسری طرف مڑ کے نہ دیکھنا میری بیویاں بے پردہ ہیں۔ ہمیں کربلا میں ہمارے گھرانے کو شہید کر دیا گیا ہے، ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے قید کر کے دربار شام میں لے جایا جا رہا ہے۔ مومنات اب یہی